ابھی کانپور میں، اتر پردیش کے کانپور میں گاؤں میں ایک مسجد کے امام نے خودکشی کر لی، سوسائڈ کر لیا۔ امام صاحب کے کمرے میں لوگ گئے، دروازہ کھولا تو سامنے پنکھے پر امام صاحب کی لاش لٹک رہی تھی۔ پتہ لگایا گیا کہ امام صاحب نے یہ قدم کیوں اٹھائے، وہ تو مولوی تھے، عالم تھے، ان کو کیا پتہ نہیں تھا کہ خودکشی کرنا حرام کام ہے؟ پتہ یہ چلا 5,000 روپیہ تنخواہ تھی امام صاحب کی، اور آج کے دور میں 5,000 کیا حیثیت رکھتا ہے میرے بھائی۔ امام صاحب کو اپنا پریوار بھی چلانا تھا، وہ بیچارے بہار کے جھارکھنڈ کے کہیں رہے ہوں گے، وہ اپنے پریوار کو کیا دیتے رہے ہوں گے، خود کیا کھاتے رہے ہوں گے۔ معاشی تنگی اور آرتھک پریشانیوں کو دیکھ کر کے امام صاحب اس حد تک چلے گئے کہ انہوں نے خودکشی کر لی۔ میرے بھائیوں، اس امام کا خون کیا اس مسجد کے ذمہ داروں کی گردن پہ نہیں جائے گا؟ کل اللہ سوال نہیں کرے گا تیری مسجد کا امام جو 5 ٹائم کی نماز تجھے پڑھاتا تھا، تیری مسجد پر جمعہ کا خطبہ دیتا تھا، تو اتنا کنگال اور اتنا غریب ہو گیا تو اپنی مسجد کے امام کو اتنی تنخواہ بھی نہ دے سکا کہ وہ اپنا جیون یاپن کر سکے، اپنے پریوار کا خرچہ چلا سکے۔ میرے بھائیوں، ایک معمولی مزدور، مزدوری کرنے والے مزدور کی بھی کم سے کم روزانہ کی جو اس کی پگار ہوتی ہے، جو اس کا روزانہ کا محنتانہ ہوتا ہے، کم سے کم 400-500 روپیہ ہوتا ہے، اور آج 5,000 میں 6,000 میں مسجدوں میں امامت کروائی جا رہی ہے۔ دنیا کی سب سے خطرناک ڈیوٹی لوگ کرواتے ہیں، پورا گاؤں مسجد میں فجر کی نماز میں نہ آئے کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام صاحب اگر کسی دن فجر کی نماز میں نہیں آئے تو گاؤں کے ہر آدمی کو حق حاصل ہے امام صاحب کی گردن پکڑ کے پوچھے، امام صاحب آپ فجر میں کیوں نہیں آئے، فجر میں کیوں نہیں آئے؟ اتنی خطرناک یہ ڈیوٹی ہے، اور تنخواہ کتنی ہے؟ 5,000 روپیہ۔ شرم آنی چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ اور میں نے ایک مرتبہ تقریر میں یہ بھی کہا تھا کہ ہر آدمی چاہتا ہے اپنے پریوار کے ساتھ رہے، ہر بچہ چاہتا ہے اپنے باپ کے ساتھ رہے، ہر بیوی چاہتی ہے اپنے شوہر کے ساتھ رہے۔ یہ قوم اس قدر گر چکی ہے، اس نے اپنی مسجدوں کے اماموں کو اور اپنے مدرسے کے ٹیچروں کو ہمیشہ ان کی فیملی سے دور رکھا۔ بڑے بڑے مدرسوں کی بات کر رہا ہوں، جو باہر کے ملکوں سے جہاں زکوٰۃ اور خیرات کا پیسہ آتا ہے، کروڑوں اور اربوں میں آتا ہے، ان مدرسوں کی بات کر رہا ہوں۔ انہوں نے اپنے ٹیچروں سے کہہ دیا ہے، صاحب ہمارے یہاں فیملی کوارٹر کا انتظام نہیں، آپ کے رہنے کا انتظام ہے، فیملی کو نہیں رکھ سکتے آپ۔ بیچارے مولوی صاحب گاؤں سے کافی دور مدرسہ ہے، بیچارے مہینے میں 1 بار 2 بار کبھی گئے بچوں سے مل لی۔ باپ زندہ ہے، بچے باپ کے بغیر پل رہے ہیں، شوہر زندہ ہے، بیوی شوہر کے بغیر رہ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، جس قوم نے اپنے عالموں کو جیتے جی ان کے بچوں کو یتیم بنا دیا، ان کی عورتوں کو بیوہ بنا دیا، اس قوم کو اللہ کا حساب دینا پڑے گا۔ تم نے اپنے عالموں پر یہ ظلم کیوں کیا ہے؟ ہر مسجد کے امام کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام ہونا چاہیے، ہر مدرسے کے ٹیچر کے لیے فیملی کوارٹر کا انتظام ہونا چاہیے۔ اگر یتیم کا مال کھانے والا حرام خور ہے اور یتیم کا مال کھانے والا جہنم میں جائے گا، اس عالم اور اس مولوی اور اس قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے قاری اور حافظ کا حق مارنے والا بھی اپنے انجام کی خیر منائے، اس لیے کہ قرآن پڑھنے پڑھانے والا کوئی معمولی آدمی نہیں ہوتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، یتیم کا مال کھانے والا بھی جہنم میں جائے گا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، حرام طریقے سے اپنے جسم کی خواہشات کو پورا کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، تم زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ یہ نہیں فرمایا زنا مت کرو، کہا کہ زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ ریلوے پٹری کے پاس لکھا رہتا ہے دور رہیے، بہت سپر فاسٹ گاڑی جانے والی ہے، ریلوے پٹری سے دور رہیے۔ کہیں کرنٹ اور خطرے کا نشان رہتا ہے تو دور سے لکھا رہتا ہے بڑے بڑے اچھروں میں کہ یہ خطرے کی چیز ہے، اس سے دور رہیے۔ اللہ نے کہا زنا سماج کے لیے اور سوسائٹی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، یہ بڑا ہی گندا کام اور بڑا ہی برا راستہ ہے۔ ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کر دیا، صاحب شادی ہوگی تو 3 لاکھ روپیہ 4 لاکھ روپیہ جہیز کی ڈیمانڈ ہوگی۔ ابھی ایک صاحب بتانے لگے کٹیہار میں مجھے کہ ایک مولانا صاحب تھے، ان کی شادی کا ٹائم آیا، کسی نے کہا مولانا صاحب آپ تو مولانا ہیں، آپ تو جہیز مت دیجئے۔ بولے اپنی بہن کو میں نے 3 لاکھ روپیہ دیا، میں نے دیا ہے تو لوں کیوں نہ، میں نے دیا ہے تو میں لوں گا بھی۔ یہ سوچ ایک مولانا صاحب کی۔ یہ پورا شیر صاحب آدی
برادری کا علاقہ، یہ پورا سیمانچل کا علاقہ، کتنے غریب باپ ہیں، بیٹیاں جوان ہو چکی ہیں، مزدوری کرتے ہیں، شادی کا ٹائم آتا ہے، لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں، باپ زمین جائیداد کا کاغذ گروی رکھ کر کے لون لیتا ہے، بینک سے پیسہ لیتا ہے، قرضہ لیتا ہے، اپنا خون بیچ کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام کرتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جس سماج میں نکاح کو اتنا مشکل کر دیا جائے، اس سماج میں زنا اگر آسان ہو گیا ہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ میرے نبی نے زنا کو مشکل بنایا تھا، میرے اسلام نے زنا کو مشکل بنایا تھا، اتنا مشکل بنا دیا اگر کنوارا لڑکا زنا کرے، کنواری لڑکی زنا کرے تو قرآن کہتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، زنا کرنے والے مردوں کو اور زنا کرنے والی عورتوں کو 100 کوڑے کی سزا دے دو۔ 100 کوڑے کی سزا زانی کو دی جائے گی اگر وہ کنوارا ہے، اور یہ 100 کوڑے کی سزا بھی کسی بند کمرے میں نہیں دی جائے گی۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، پبلک پلیس میں، ساروجنک استھل پر سب کے سامنے دی جائے گی تاکہ دنیا دیکھ لے زانی کی سزا کیا ہے۔ اور اگر زنا کرنے والا شادی شدہ ہے، وواہت ہے، آلریڈی اس کی بیوی ہے، آلریڈی اس کا شوہر ہے، اگر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کرے تو اسلام تو اتنی کٹھور سزا بتاتا ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، پھانسی نہیں دی جائے گی، گردن نہیں ماری جائے گی، اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ رجم کا مطلب پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جائے گا۔ اور آج لوگ کہتے ہیں صاحب اسلام میں بڑی خراب یہ سزا ہے، اسلام میں یہ بڑی خراب سزا ہے، اتنی کٹھور سزا نہیں دینی چاہیے۔ مگر مجھے یاد آتا ہے راج ٹھاکرے کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا جب دلی میں ایک کانڈ ہوا تھا اور چلتی بس میں رات میں ایک لڑکی کے ساتھ ریپ ہوا تھا، اور پورے بھارت میں میڈیا میں اس وقت بہت وہ معاملہ اچھلا تھا، تو اس وقت راج ٹھاکرے کا بیان آیا تھا کہ ریپ کیس ختم ہو جائیں گے اگر ہم وہ سزا دے دیں تو اسلام دیتا ہے، پتھروں سے مار مار کے ختم کر دیا جائے، سزائے موت دے دی جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہاں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، بھارت کا قانون اور ہمارا سنویدھان یہ کہتا ہے اگر مرد اور عورت آپس کی سہمتی سے اگر تعلق بناتے ہیں اور آپس کی سہمتی سے اگر زنا کرتے ہیں تو اس میں کچھ بھی اپرادھ نہیں ہے، اس میں کوئی غیر قانونی کام نہیں ہے۔ کتنے ہوٹلز ہیں جو الاؤ کرتے ہیں اس طریقے کے جوڑوں کو جو بغیر شادی شدہ ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ہوٹل میں آپ آ سکتے ہیں۔ اس ہندوستانی قانون میں، ہمارے بھارت کے لاء میں یہ کوئی اپرادھ نہیں ہے، مگر اسلام کے لاء میں اور اسلام کے قانون میں اگر کوئی مرد اور عورت شادی شدہ نہیں ہے، ایک دوسرے کے نکاح میں نہیں ہے، اور ایک دوسرے سے اگر وہ بدکاری کرتے ہیں، چاہے وہ آپس کی سہمتی سے ہی کرتے ہوں، وہ زنا مانا جائے گا۔ اور یہ زنا اتنا خطرناک گناہ ہے میرے پیارے ساتھیوں کہ اللہ کے نبی جب ایک مرتبہ آپ نے فجر کی نماز پڑھائی اور آپ کی عادت تھی فجر کی نماز کے بعد آپ صحابہ سے کہتے تھے تم نے اگر کوئی خواب دیکھا ہو تو تم بیان کرو۔ کبھی صحابہ اپنا خواب بیان کرتے تھے، کبھی اللہ کے نبی اپنا خواب بیان کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے کہا میں نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے اور مجھے لے کے گئے اور میں نے مختلف چیزوں کا منظر دیکھا۔ میں نے ایک جگہ دیکھا ایک تندور ہے اور تندور کے اندر آگ جل رہی ہے، اور میں نے جھانک کے دیکھا ننگے مرد اور ننگی عورتیں نظر آئیں، اور ان کے نیچے سے ان کی شرمگاہ کی طرف سے آگ کے شعلے ان کی شرمگاہ کے اندر جا رہے ہیں، ان کی باڈی کے اندر جا رہے ہیں، اور وہ چلا رہے ہیں، وہ چیخ رہے ہیں۔ میں نے فرشتوں سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرشتوں نے کہا رک جائیے ابھی ہم بتاتے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد فرشتوں نے بتایا ہؤلاء الزنات والزوانی، اے اللہ کے نبی یہ زناکار مرد ہیں، یہ زناکار عورت ہیں جنہوں نے اپنی شرمگاہوں کا غلط استعمال کیا تھا، جنہوں نے اپنی خواہشات کا غلط استعمال کیا تھا۔ جہنم کے اندر ان کو الگ سے یہ عذاب دیا جائے گا کہ جہنم کی آگ اسی شرمگاہ میں ان کے داخل ہوگی جس شرمگاہ کے ذریعے انہوں نے یہ غلط کام کیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج اپنی نوجوان نسل کو اگر زنا اور بدکاری سے بچانا ہے، اللہ کے واسطے نکاح آسان کر دو، نکاح کو آسان کرو۔ یہ بارات کا سسٹم، یہ جہیز کا سسٹم، یہ برادری واد کی شرط، یہ ساری شرطیں ختم کرو۔ ایک شرط ہو، لڑکی دیندار ہونی چاہیے، لڑکا دیندار ہونا چاہیے۔ یہ شرط اگر لگا دی جائے کہ دیندار لڑکی ملی ہم شادی کر لیں گے، ہم ایک پیسہ جہیز نہیں لیں گے، یہ لڑکے والے جس دن طے کر لیں، لڑکے کی ماں جس دن طے کر لے، اگر ایک لڑکا اس پورے جلسے میں پورے پروگرام میں بیٹھا ہوا ایک نوجوان یہ طے کر لے کہ میں اپنی شادی میں جہیز نہیں لوں گا، اس کا باپ طے کر لے، اس کی ماں طے کر لے، ایک پریوار بچ جائے گا، ایک غریب کی بیٹی بچ جائے گی، وہ حرام طریقے سے پیسہ کما کر کے اپنی بیٹی کے جہیز کا انتظام نہیں کرے گا۔ میرے پیارے ساتھی
ساتھیوں آج ان رسم و رواج نے نکاح کو مشکل اور زنا کو آسان بنا دیا. اور مجھے اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے. آپ نے فرمایا تھا اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ, جب تمہاری لڑکیوں کے لیے اچھے گھر کا اور دیندار لڑکے کا رشتہ مل جائے تو اپنی لڑکی کی شادی ایسے لڑکے کے ساتھ کر دو. اگر ایسا نہیں کرو گے تم جہیز کے چکر میں پڑو گے, تم برادری واد کے چکر میں پڑو گے, تم اپنے رسم و رواج کے چکر میں پڑو گے. اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں بہت بڑا فتنہ اور فساد پھیل جائے گا, اور وہ فتنہ اور فساد آج اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں. تو زنا یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے جو جہنم کی طرف لے کے جاتا ہے. اور آگے بڑھیے, جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور گناہ, اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہ نبھانا. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر کسی چیز کی ذمہ داری دی, پاور دیا, اختیار دیا, اپنے پاور کا اگر آپ نے غلط استعمال کیا تو یہ گناہ بھی آپ کو جہنم میں لے کر کے جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیتا, جس بندے کو اللہ تعالیٰ, جس بندے کے کندھے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے اور بندہ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتا ہے, ثم یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ, اور اس حالت میں مر جاتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم بن جاتا ہے. میں جان رہا ہوں رات زیادہ ہو رہی ہے دھیرے دھیرے, اب آپ حضرات کا صبر اور برداشت کا مادہ جواب دے رہا ہے, مگر یہ بڑی اہم باتیں ہیں میرے بھائیوں. میں چاہتا ہوں میں ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں بیان کروں گا, جہنم میں لے کر کے جانے والی چند چیزیں اور بیان کروں گا, بات ختم کروں گا. یہ جو پوائنٹ میں بیان کر رہا ہوں اس پر تھوڑا سا آپ توجہ دیجیے. اللہ کے نبی نے کہا جو ذمہ داری آپ کے کندھے پر ڈالی جائے, اگر آپ نے ذمہ داری کو نہیں نبھایا تو جنت حرام ہو جائے. اب ذرا ہم سب غور کریں, ہم میں سے جو لوگ کسی لڑکی کے باپ ہیں, کسی لڑکے کے باپ ہیں, کوئی عورت کسی لڑکی کی ماں ہے, ظاہر ہے ماں کا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے, باپ کا ہونا یہ بھی ذمہ داری ہے, اولاد بھی ہمارے کندھے پر ایک ذمہ داری ہے. ہماری اولاد اگر غلط راستے پر جا رہی ہے, اگر بیٹیاں غلط راستے پر جا رہی ہیں, بیٹے غلط راستے پر جا رہے ہیں, اور باپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, اور باپ اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا ہے, اور ماں اپنی بیٹی کو بچانے کے لیے کوئی کام نہیں کر رہی ہے, اس کا مطلب کہ وہ اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہی ہے. اور اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, اگر اسی حالت میں آپ کی موت ہو گئی اور آپ نے باپ ہونے کا فرض نہ نبھایا, آپ نے ماں ہونے کا فرض نہیں نبھایا, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے گی. آج تو بڑا آپس میں جھگڑا چلتا ہے گاؤں میں نے کئی گاؤں دیکھا مسلمان کی آبادی زیادہ ہے, گاؤں کا پردھان اور گاؤں کا مکھیا مسلمان ہوتا تھا, مگر جب الیکشن آیا ادھر ایک مسلمان کھڑا ہو گیا, ادھر دوسرا مسلمان کھڑا ہو گیا, ادھر تیسرا مسلمان کھڑا ہو گیا. ایک پردھانی کے الیکشن میں اور ایک مکھیا کے الیکشن میں 3-4 مسلمان کھڑے ہو گئے. نتیجہ یہ نکلا کہ جو سیٹ ہر سال مسلمان لے کے جاتا تھا اس سال کسی غیر مسلم کے ہاتھ میں چلی گئی. کیوں؟ کیونکہ مسلمان آپس میں لڑ پڑے. ہم عہدے اور کرسی کے لیے لڑ پڑتے ہیں. جمعیتوں کے چناؤ میں ہم دیکھتے ہیں بڑے گٹھ جوڑ ہوتے ہیں, مسجد کے متولی اور مدرسے کی مینجمنٹ کی کمیٹی میں بڑے گٹھ جوڑ ہوتے ہیں. میرے بھائیوں, اگر یہ عہدہ اور کرسی اور اقتدار جس کی لالچ میں انسان آج کتنے ہاتھ پیر مارتا ہے, اگر اس کو یہ پتا چل جائے کہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ عہدہ اور کتنی بڑی ذمہ داری ہے یہ اقتدار اور کرسی, تو شاید انسان اس کو لینا کبھی گوارا نہیں کرے گا. یہ آپ کے کندھے پر, اگر آپ کسی عہدے پر ہیں, یہ عہدہ آپ کے کندھے پر اللہ کی طرف سے ایک ذمہ داری ہے, ایک امانت ہے, اور اگر اس امانت میں آپ نے خیانت کی ہے, اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اسی حالت میں اگر مر گئے, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جائے. اور آگے بڑھیے, تکبر کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا. اب تکبر اور اہنکار اور گھمنڈ, چاہے دولت کا ہو, چاہے شہرت کا ہو, چاہے نام کا ہو, چاہے علم کا ہو, کسی بھی طریقے کا تکبر اگر ہے, تکبر انسان کو جہنم میں لے کے جائے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر, جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر اور گھمنڈ ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا.
ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ کیا میں تم کو ان لوگوں کے بارے میں نہ بتا دوں جو جہنم میں جانے والے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی ضرور بتائیے۔ آپ نے فرمایا کل عتل جواز مستکبر، ہر وہ انسان جہنم میں جائے گا جو اکھڑ ہو، جو گھمنڈی ہو، جو بد زبان ہو۔ یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر پائی جاتی، ایک تو اکھڑ ہے، ضدی ہے، اور دوسرے بد زبان ہے، اور تیسرے گھمنڈی ہے، یہ تین چیزیں اگر کسی کے اندر ہیں وہ جہنم میں جائے گا۔ تکبر کرنا یہ فرعون کی نشانی ہے، تکبر کرنا ابو جہل کی نشانی ہے، تکبر کرنا ابلیس کی نشانی ہے، تکبر کرنا قارون کی نشانی ہے۔ میرے نبی اور نبی کے صحابہ ہمیشہ تکبر سے دور رہے، اللہ کے نبی ہمیشہ لوگوں کے ساتھ گھل مل کر کے رہے، کبھی آپ نے اپنے لیے پروٹوکول نہیں بنایا، کبھی آپ کے دروازے پر کوئی دربان نہیں کھڑا ہوا، کبھی آپ نے اپنے لیے لوگوں کو کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا۔ تو تکبر نہ کرو میرے پیارے ساتھیوں، تکبر سے اپنے آپ کو بچاؤ، اور تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ تواضع۔ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کے رکھو، اپنے آپ کو حقیر سمجھو، اپنے آپ کو معمولی سمجھو، اور جس دن آپ نے اپنے اندر تواضع پیدا کر لی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، جس نے اللہ کے لیے اپنے اندر تواضع پیدا کر لیا، اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیا، اللہ اس کو اور اونچا کر دے گا اور بلند کر دے گا۔ اور آگے بڑھیے، جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے احسان جتانا۔ کسی کے ساتھ آپ نے کوئی نیکی کر دی، بھلائی کر دی، اب احسان جتا رہے ہیں، اس کو ذلیل کر رہے ہیں، اس کو بتا رہے ہیں میں نے تیرے ساتھ بہت بڑا احسان کیا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین لوگ ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں گے، المنان احسان جتانے والا، والعاق رشتہ کاٹنے والا، ومدمن الخمر اور شراب کا عادی انسان، جس کو شراب کی لت لگ جائے، جو شراب کا عادی ہو جائے، ایسا انسان جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں ایک اور چیز ہے جو ہمیں اور آپ کو جہنم میں لے کے جا سکتی ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے، اور وہ چیز ہے بے غیرتی۔ لڑکی آپ کی، بہن آپ کی، بیوی آپ کی، بیٹی آپ کی، اگر وہ ایسے کپڑے پہن کر کے مارکیٹ میں جا رہی ہے جو بے حیائی والا کپڑا ہے، وہ چہرہ کھول کے جا رہی ہے، وہ جسم دکھا کے جا رہی ہے، اور باپ کے چہرے پر کوئی شکن نہیں، بھائی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اور شوہر کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی بیوی بے پردگی کر رہی ہے، اس کی بہن بے پردگی کر رہی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین لوگ ایسے ہیں، تین لوگ ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، ان سے بات چیت بھی نہیں کرے گا، ان کو گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ ان تین لوگوں میں اللہ کے نبی سب سے پہلے کہتے ہیں العاق لوالدیہ، اپنے ماں باپ سے رشتہ کاٹنے والا۔ میرے بھائی کسی بھی رشتہ دار سے رشتہ کاٹنا حرام ہے، مگر ماں باپ سے رشتہ کاٹنے والا بہت بڑا گنہگار ہے۔ ماں غلط ہو تب بھی رشتہ مت توڑو، باپ غلط ہو تب بھی رشتہ مت توڑو۔ میں یہ نہیں کہتا باپ غلط نہیں ہو سکتا، باپ غلط ہو سکتا ہے، ماں غلط ہو سکتی ہے، مگر آپ اپنا فرض نبھائیے، ماں کا درجہ ماں کو دیتے رہیے، باپ کا درجہ باپ کو دیتے رہیے، ان سے کبھی رشتہ مت توڑیے میرے بھائیوں۔ جو احسان ماں نے کیا ہے آپ چکا نہیں سکتے، جو احسان باپ نے کیا ہے آپ چکا نہیں سکتے۔ ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، خون جگر آپ کو پلایا ہے، اپنی زندگی قربان کی ہے آپ کے لیے، باپ نے خون پسینہ ایک کر کے آپ کو چلنا سکھایا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ کبھی رشتہ نہ توڑو، اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے انسان کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن دیکھے گا بھی نہیں۔ نمبر 2 والمرأة المترجلہ، اور مردوں کی نقل کرنے والی، مردوں کو کاپی کرنے والی عورت، جس کا کپڑا مردوں کے جیسا ہو، جس کی چال ڈھال مردوں کے جیسی ہو۔ اور نمبر 3 الدیوث الذی یقر فی اہلہ الخبث، وہ بے غیرت آدمی، وہ بدتمیز آدمی جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، جس کے گھر میں بے حیائی ہو رہی ہو، اور اس کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو، ایسے بے غیرت انسان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نہیں دیکھے۔ اور آگے بڑھیے، قطع رحمی کرنا، رشتوں کو کاٹنا، بھائی کا بھائی سے رشتہ توڑ لینا، چچا کا بھتیجے سے رشتہ توڑ لینا، باپ کا بیٹے سے رشتہ توڑ لینا، یہ رشتے ہم نے نہیں بنائے ہیں، اللہ نے ہمیں کسی کا بیٹا بنایا ہے، اللہ نے ہمیں کسی کا بھائی بنایا ہے۔ جب رشتے ہمارے اپنے بنائے ہوئے نہیں ہیں تو رشتوں کو توڑنے کا بھی ہمیں اور آپ کو کوئی ادھیکار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، یعنی جہنم میں جائے گا۔ یہاں تک آپ نے فرمایا اگر کوئی آپ کا رشتہ دار آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا ہے، آپ کے ساتھ برا سلوک کرتا ہے، آپ سے رشتہ توڑنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں سل من قطع، تب بھی آپ رشتہ جوڑنے کی کوشش کیجئے، آپ اپنی طرف سے رشتہ مت توڑیے، رشتہ مت کاٹیے۔ ہمارے یہاں تو کہیں کہیں ایسا بھی ہوتا ہے، بھائی کی بھائی سے دشمنی ہے، 36 کا آنکڑا ہے، بھائی مرنے لگا تو اپنی اولاد کو وصیت کر کے جاتا ہے، دیکھ
میرے مرنے کے بعد اپنے چچا سے کوئی تعلق مت رکھنا، خبردار میرے جنازے میں تیرے چچا اور چچا کے لڑکے نہیں آنے چاہیے. یعنی زندگی بھر دشمنی، اور مرنے کے ٹائم بھی وصیت کر کے جاتا ہے کہ دشمنی نبھاتے رہنا. اور بیٹا بھی اپنے باپ کی وصیت کو پورا کرتا ہے، چچا کے گھر میں جاتا نہیں ہے، چچا سے رشتہ نہیں رکھتا ہے، کہتا ہے میں اپنے باپ کی زبان نہیں کاٹوں گا. یاد رکھو میرے بھائی، ماں باپ کی غلط بات ماننا صحیح نہیں ہے. اگر ماں باپ کی کوئی بات غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن و حدیث کے خلاف ہے، تو ماں باپ کی ایسی بات کو اپنے ٹھوکر میں رکھو، ان کی اس غلط بات کو مت مانو. میرے بھائیوں، رشتہ آج توڑنے والے بہت زیادہ ہیں، رشتہ جوڑنے والے بہت کم ہیں. یاد رکھو، اگر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، دو دوستوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور میل ملاپ کرنے کے لیے اگر جھوٹ بولنا پڑے، جھوٹ اسلام کی نظر میں بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر میل ملاپ کرنے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، دو لوگوں میں میل ملاپ کرانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. اور اگر آپ سچ بول کر کے دو دوستوں میں جدائی پیدا کرتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، ادھر کی ادھر لگاتے ہیں، اس کو چغلی کہا جاتا ہے. اگر کوئی چغل خوری کرتا ہے، اگرچہ وہ سچ بول رہا ہے لیکن چغل خوری کر کے دو بھائیوں میں دشمنی پیدا کر رہا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنت نمام، کہ چغل خوری کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. تو میرے پیارے ساتھیوں، رشتہ توڑنا بھی جہنم میں لے کر کے جانے والا عمل ہے. دو چار چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. جہنم میں لے کر کے جانے والی ایک اور چیز ہے حرام کمائی. حرام کمائی اگر آپ کے اور ہمارے بدن میں اگر ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما نبتا جسد من سحت، جس جسم کی پرورش حرام کمائی سے ہو رہی ہو فالنار اولا بہ، وہ جسم جہنم کی آگ میں چلے گا. ہم تو یہ سمجھ رہے ہیں ہم اپنے بچے کو اچھی زندگی دے رہے ہیں، اپنے بچے کو اچھی شکشا دے رہے ہیں. آپ کے گاؤں میں ایک صاحب نے مجھ سے یہ بھی کہا مولانا صاحب تھوڑا تعلیم پر بھی بولیے گا، تعلیم پر بھی بولیے گا. کشن گنج کا علاقہ، سیمانچل کا علاقہ بڑا پچھڑا ہوا علاقہ مانا جاتا ہے، لیکن اللہ کا فضل و کرم ہے پچھلے 7-8 سالوں سے آپ کے سیمانچل کے علاقے میں آ رہا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ اتنا پچھڑا یہ نہیں ہے جتنا پچھڑا ہم نے بنایا ہے. وہ کہاوت آپ نے سنی ہوگی کہ گھوڑے کو رسی سے بندھے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گھوڑے کی رسی کھوٹے سے لگی رہتی ہے تب بھی گھوڑا اس کو چھڑا کے نہیں بھاگتا ہے، اور گھوڑے کی رسی کو اگر کسی معمولی کرسی سے بھی باندھ دیا جائے تب بھی گھوڑا نہیں بھاگتا ہے، کیونکہ اس کو بندھے رہنے کی عادت پڑ جاتی ہے. میرے پیارے ساتھیوں، غلامی کی ذہنیت سے باہر نکلو، غلامی کی ذہنیت سے باہر نکلو، اپنے بچوں کی تعلیم پر توجہ دو. میں بڑے صاف الفاظ میں کہتا ہوں اس ملک میں ہمارا مستقبل اب تعلیم کے راستے سے ہو کر کے گزرتا ہے. آپ اگر اپنے بچوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے، اپنی بچیوں کو اچھی تعلیم نہیں دیں گے، اس ملک میں آپ کا مستقبل کوئی بہتر نہیں کر سکتا. کوئی نیتا آپ کے آگے نہیں آئے گا، کوئی پولیٹیشین آپ کے آگے نہیں آئے گا. آپ کو خود قربانی دینی پڑے گی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. اور یہ جذبہ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے اندر ہم سے زیادہ ہے. کلکتہ میں گیا، ٹیکسی پر بیٹھا، ٹیکسی کا ڈرائیور غیر مسلم تھا. میں نے پوچھا آپ کے کتنے بچے؟ اس نے کہا ایک بیٹا ایک بیٹی. میں نے کہا کیا کرتے ہیں؟ بولا بیٹا انجینئرنگ کر رہا ہے، بیٹی میڈیکل کی پڑھائی کر رہی ہے. میں نے کہا یار تم ٹیکسی چلا رہے ہو، تم اپنے بیٹے کی میڈیکل کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ تم اپنے بیٹی کی میڈیکل کی فیس اور بیٹے کی انجینئرنگ کی فیس کیسے ادا کر رہے ہو؟ اس نے کہا مولوی صاحب، ملا جی، میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں ٹیکسی چلا رہا ہوں، میں نہیں چاہتا میرا بیٹا ٹیکسی چلائے. میں کلکتہ میں ٹیکسی چلاتا ہوں، معمولی سی جھگی میں رہتا ہوں، مگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلا رہا ہوں. یہ سوچ ایک غیر مسلم کی ہے میرے بھائی. یہ سوچ تو ہماری ہونی چاہیے. ہمارے نبی پر پہلی جو آیت اتری اس میں نماز کا حکم نہیں تھا، اس میں زکوٰۃ کا حکم نہیں تھا، اس میں اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو، یہ تھا. اس میں 2 سبق دیا گیا، ایک تو یہ کہ ہمیں پڑھنا ہے، اور دوسرا سبق یہ دیا گیا ہمیں اپنے رب کے نام سے پڑھنا ہے. ہم کوئی بھی تعلیم حاصل کریں، ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، وکیل بن جائیں، کچھ بھی بن جائیں، اپنے رب کو نہ بھولیں، اپنے رب کا نام نہ بھولیں. ہم کسی بھی میدان میں چلے جائیں، ہمارے رب کے بارے میں ہم کو پتا ہونا چاہیے. یہ نبی پر قرآن کی جو پہلی آیت اتری ہے اس میں یہ سبق دیا گیا.
تو میرے بھائیوں، اگر اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ اپنے بچوں کو پیٹ کے لیے قتل مت کرو، تو پیٹ کے لیے قتل کرنا، اولاد کی ہتیا کرنا اگر یہ پاپ اور گناہ ہے، تو اولاد کو تعلیم سے محروم کرنا، بچوں اور بچیوں کی تعلیم چند پیسوں کے لیے چھوڑا دینا، یہ بھی ان کی ہتیا کرنا ہے۔ کوئی جتن کرو، کوئی انتظام کرو، اپنے بچوں کی تعلیم مت برباد کرو۔ آج افسوس ہوتا ہے مدرسے میں کتنے بچے آتے ہیں، بڑے ٹیلنٹڈ ہیں، بڑے ذہین ہیں، بڑے اچھے ہیں، لیکن گھر کے حالات دیکھ کر کے بیچارے اپنی پڑھائی چھوڑ دیتے ہیں، یا ان کے والدین ان کی پڑھائی چھڑا دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس قوم کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، آج شادی بیاہ میں لاکھوں کروڑوں روپے لوگ خرچ کر دیتے ہیں، آج اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے نہ جانے کتنے حرام طریقے لوگ اپناتے ہیں۔ اگر اس طریقے کے ٹیلنٹڈ بچے، آپ ایک بچے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لیں کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹڈ ہے، پڑھنے میں تیز ہے، اس کی ساری پڑھائی کا خرچ میں اٹھاؤں گا۔ اگر کوئی ہمارے سماج کے جو اہل خیر لوگ ہیں، جو پیسے والے لوگ ہیں، اگر اس طریقے سے ذمہ داری لے لیں تو بہت سارے غریب بچوں کا بھلا ہو جائے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، تعلیم پر آپ توجہ دیجیے، تعلیم پر آپ توجہ دیجیے، اور یاد رکھیے آج ہماری قوم کی جو بری حالت ہے، جب تک ہم تعلیم کے میدان میں آگے نہیں بڑھیں گے وہ سدھر نہیں سکتی ہے۔ اسی طریقے سے جہنم میں لے کر کے جانے والا ایک اور عمل ہے، اور وہ عمل ہے اپنے پڑوسی کو تکلیف دینا۔ اللہ کے نبی فرماتے لا يدخل الجنت من لا یامن جارہ بوائقہ، جس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں ہے، اس سے سرکشت نہیں ہے، جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ کان کھول کر کے سن لے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اور جب اسلام پڑوسی کہتا ہے تو پڑوسی کا مطلب یہ نہیں کہ ہم شیرشاہ آبادی ہے تو وہ بھی شیرشاہ آبادی ہونا چاہیے۔ آپ کا پڑوسی آپ کی برادری کا ہے کہ نہیں، آپ کے مذہب کا ہے کہ نہیں، اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہ میٹر نہیں کرتا ہے۔ میٹر یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کا پڑوسی ہے، اگر وہ غیر مسلم ہے، غیر برادری کا ہے، غیر قوم کا ہے، تب بھی آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کی ذات سے، آپ کے ذریعے اس کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ اسلام تو اس معاملے میں اتنا سخت ہے کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل۔ تم بس میں سفر کر رہے ہو، تم ٹرین میں سفر کر رہے ہو، تم فلائٹ میں سفر کر رہے ہو، تمہارے بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوا ہے وہ بھی تمہارا پڑوسی ہے، وہ بھی تمہارا رفیق سفر ہے، وہ بھی تمہارا ہم سفر ہے۔ اپنے ہم سفر کو بھی تم تکلیف نہ پہنچانا، اس کے ساتھ بھلائی کرنا، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اپنی ذات سے اس کا بھلا کرنا، یہ ایک مسلمان کا کردار ہونا چاہیے۔ پڑوسی کو تکلیف دینے والا کان کھول کر کے سن لے، وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا۔ اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں، جہنم میں لے کر کے جانے والی دو چیزیں اور بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ وہ عورت جو بے حیائی والے کپڑے پہنتی ہے، اور اب تو یہ فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ اب تو ہمارے سماج میں ایسے کپڑے بڑے عام ہو رہے ہیں کہ عورت ساڑی پہنے ہوئے ہے اور اس کے جسم کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہیں، ساڑی پہنے ہوئے ہے اور ساڑی اتنی ٹرانسپیرنٹ ہے، اتنی پاردرشی ہے، اتنی جھلکنے والی ہے، اس کا جسم جھلک رہا ہے، اور ایسے کپڑے آج مسلمان عورتیں بھی بڑے دھڑلے سے پہن رہی ہیں۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ بھی جہنمی عورت کی نشانی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے پہلے ایسی عورتیں آئیں گی، ایسی عورتوں کی کثرت ہو جائے گی، وَنِسَاءٌ کاسیاتن عاریاتن ممیلاتن مائلاتن، جو عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، وہ غیر مردوں کو اپنی طرف آکرشت کریں گی اور خود بھی ان کی طرف آکرشت ہوں گی۔ لا يدخلن الجنہ، ایسی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی، اور جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات ہے، ولا یجدن ریحھا، ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی۔ 12 بجے میں آپ کے جلسے میں آ رہا تھا، دیکھا بازار لگا ہوا ہے، دکانیں لگی ہیں، بہت ساری عورتیں وہاں شاپنگ کر رہی ہیں۔ بھائی جلسے میں کس لیے آئی ہو؟ کنگن خریدنے آئی ہو، چوڑی خریدنے آئی ہو، زیور خریدنے آئی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ جوان جوان لڑکیاں ہیں، سج سنور کر کے بہترین کپڑے پہن کر کے جلسے میں آ رہی ہیں۔ غلط ہے یہ تمام چیزیں، ہمیں اور آپ کو اس پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ باپ کہاں چلا گیا، ماں کہاں چلی گئی؟ 70 سال کی ماں بیچاری پردے میں آ رہی ہے، سادہ اور سمپل کپڑے پہن کے آ رہی ہے۔ 18 سال کی اس کی بیٹی سج سنور کے، میک اپ کر کے، خوشبو میں بس کر کے آ رہی ہے۔ یہ صحیح نہیں ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا، اگر کوئی عورت خوشبو لگا کر کے مسجد میں آتی ہے نماز پڑھنے کے لیے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کی نماز قبول نہیں ہوگی،
उस औरत की नमाज कबूल नहीं होगी जब तक वो वापस जा करके गुस्ल न करे। कौन सा गुस्ल? गुस्ले जनाबत। जो औरत नापाक होती है और जो गुस्ल करती है वो गुस्ल करके अपने बदन से खुशबू का असर खत्म न करे और फिर आकर के मस्जिद में नमाज न पढ़े, तब तक उसकी मस्जिद की नमाज कबूल नहीं होगी। इतना खतरनाक मामला है। तो औरतें जो बेहयाई करेंगी, औरत का जन्नत में जाना बहुत आसान है और जहन्नम में जाना भी बहुत आसान है। औरत बेहयाई करे, बेपर्दगी करे, जहन्नम में बड़ी आसानी से चली जाएगी। और जन्नत में जाना है, औरत 4 काम कर ले, सिर्फ 4 काम कर ले, औरत जन्नत में चली जाएगी। इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शारहा व हफिजत फरजहा व अताअत ज़ौजहा, 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, रमजान का रोजा रखे, शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर ले, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। और आखिरी चीज जो बयान करके मैं बात खत्म करूंगा, जहन्नम में लेकर के जाने वाली एक और चीज है और उसका ताल्लुक हमारे बूढ़े लोगों से। समाज में जब एक मुसलमान बूढ़ा होता है, 70 साल का, 60 साल का होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि एक बूढ़े मुसलमान का एहतराम करना अल्लाह का एहतराम करना अल्लाह का एक एहतराम में शामिल है कि बूढ़े मुसलमान का एहतराम किया जाए। लेकिन अगर कोई बूढ़ा मुसलमान 70 साल का, 60 साल का बूढ़ा अपनी सफेद दाढ़ी को काले खिजाब से काला कर रहा है, अपने बुढ़ापे को छिपाने की कोशिश कर रहा है, ऐसे बूढ़े के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं यकूनु फी आखिरिज़ ज़मानी कौमुन यख्ज़िबूना बिस्सवादी, आखिरी जमाने में कयामत के पहले ऐसे लोग आएंगे जो अपने सफेद दाढ़ी को और सफेद बाल को काले रंग से डाई करेंगे, अपनी दाढ़ी और सर के बाल को काले रंग से वो डाई करेंगे। का हवा से लिल हमाम, कबूतर के सीने की तरह। जैसे कबूतर का जो सीना होता है वो सीने के पास का हिस्सा काला और बाकी सफेद होता है, व्हाइट होता है। उस बूढ़े इंसान के बारे में अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं जो अपने सफेद बालों को काले रंग से डाई करता है, ला यरीहून राइहतल जन्नह, वो जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकते। मेरे नौजवान साथियों और मेरे बुजुर्गों, अगर चेहरे और सर के बाल अगर जो है वो सफेद हो भी रहे हैं, आप मेहंदी लगा सकते हैं, आप मेहंदी के जैसा कलर लगा सकते हैं, लेकिन ब्लैक कलर लगाना, काला कलर लगाना ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी ने हराम करार दिया है और उसको जन्नत में न जाने की निशानी करार दिया है। ये चंद बातें थी जो जहन्नम में लेकर के जाने वाली हैं। मैंने दलाइल की रोशनी में आपके सामने बात रखी है। अल्लाह से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम सबको बता दो दिया मैंने बता दिया जी जी रब्बुल आलमीन हमें हर